اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے افسانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے عجب موسم کے اجنبی منظر، جو لکھا ہے روبی منان نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام کہانیاں، تمام افسانے، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور انسان کا نصیب خود اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کاملہ کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی۔ اور اگر میں یقین کر لوں کہ میرا نصیب بھی خود اللہ نے لکھا ہے، تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ اس مولا کریم نے میری زندگی کی ابتدا کن حالات و واقعات میں کی، جس نے میری زندگی کے یقین کو پختہ بنا دیا۔ اب میں اپنے رب کی شاکر ہوں کہ جس نے آسمان پر میرا بھی جوڑا بنایا تھا۔ میں آپ کو اپنی داستان حیات ضرور سناؤں گی، کیونکہ میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے راز دوسروں سے شیئر کریں، لیکن میرا راز راز نہیں بلکہ زندگی کا ایک منفرد انداز ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کا نظریہ نہیں جانتی۔ سردیوں کی ٹھنڈک، موسم میں خنکی، ہر طرف پھیلی دھندل کی چادر، وہ بہت سے چہروں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی، اور ہر کوئی گرم بستر چھوڑنے میں کسل مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لیکن اس موسم کا مزہ چکھنا تو ہر کسی کی مجبوری ہے، اور اسی مجبوری میں چلتی گاڑی کا نام زندگی ہے۔ ایسی ہی ایک صبح تھی جو اب بھی مجھے یاد ہے۔ وہ ایک خاص دن تھا، بہت خاص، جس نے میری زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ میرے لیے زندگی کا واضح چلتا ہموار راستہ اچانک مخالف سمت میں جا نکلا، اور وہ راستہ جیسے ماضی کی ایک سوچ بن گیا ہو۔ میرا ماضی مجھے بہت کچھ دے گیا اور بہت کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسے میں ٹھنڈے موسم کے اس دن کو میں کیسے بھول پاؤں گا؟ اندر سے کسی ننھے معصوم کی رونے کی آواز آئی تو وہ یکدم اندر بھاگی اور اپنی 2 سال کی ماریا کو گلے لگا کر مطمئن ہو گئی۔ ڈھیروں پیار ایک ہی لمحے میں اس پر نچھاور کرنے لگی۔ واؤ، آج میرا آخری پیپر ہے، اس کے بعد تو بس عیش ہی عیش۔ او گاڈ، شو میں قسمت، آج تو کریڈٹ کارڈ کی بھی لاسٹ ڈیٹ ہے، اسے بھی رینیو کرانا ہے، اور مما کی ای میل بھی ریسیو کرنی ہے۔ اور تو اور اگر نتاشو کی برتھ ڈے پر پارٹی نہ کی گئی تو وہ تو جان سے ہی مار دے گی۔ کہاں کے عیش و آرام، سو اینی جلدی کرو۔ وہ اپنے آپ سے الجھتی یونیورسٹی سے نکل آئی اور اب تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتی کار پارکنگ میں پہنچ گئی۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں، اس لیے گرم کپڑوں میں ملبوس وہ کار کی چابی تلاش کرنے لگی۔ چابی جیسے ہی لاک میں ڈالی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر اتنے زور سے ہاتھ رکھا کہ وہ چند ثانیے کے لیے حرکت نہ کر سکی، اور ساکت ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد وہ کہاں تھی، کس کے گھر میں تھی؟ بے خبر، بھاری آنکھیں سوجی ہوئی جیسے کسی نے سر پر ہتھوڑے برسائے ہوں۔ کہاں ہوں میں؟ غنودگی کے عالم میں اس نے خود کلامی کی۔ یہ لو پانی پیو، کسی نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم کون ہو یہ بھی پتہ چل جائے گا، تم پانی تو پی لو۔ دوسری طرف بھاری مردانہ آواز تھی۔ اینی نے آنکھوں کو زور دے کر کھولنا چاہا تاکہ نیم آنکھوں سے اس نے مطلوبہ شخص کو دیکھ پائے۔ دیکھتے ہی وہ لب بستہ ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی معدوم ہو گئی۔ اب وہ بستر سے اٹھی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی گئی اور قدم لڑکھڑانے لگے۔ ریلیکس، کہا نا سب معلوم ہو جائے گا، لیکن پہلے اپنے آپ کو ہوش میں تو لاؤ۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے ہاتھ کو لبوں پر رکھ کر خاموشی سے شخص کو دیکھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی، آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری کیے ہوئے اپنے آپ کو گمشدہ چیز کی مانند تصور کر رہی تھی۔ پانی اور کھانا ٹیبل پر رکھ کر وہ شخص خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ لاک کرنے کی آواز نے جیسے اس کے دل میں تیر چبو دیا۔ آدھا گھنٹہ مسلسل رونے کے بعد اس نے اپنی ہمت بندھائی، ہاتھوں سے رخساروں کو صاف کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ ہر درجہ وسیع، صاف ستھرا فرنیچر، کارپیٹ، پردے، ہر چیز کی میچنگ تھی۔ ظاہری طور پر یہ کمرہ کسی کوٹھی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔
जल्दी से दूसरी जानी बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो अटैच बाथरूम था। इससे अपनी किस्मत पर रोना आया और वही वॉशरूम का दरवाज़ा पकड़कर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मम्मी पापा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ये मेरे साथ क्या हो गया? मम्मा, मुझे अगवा कर लिया गया। मैं कहाँ आ गई? वो रोते रोते निढाल हो गई। गनुदगी की दोबारा इस पर तारी हो गई। शाम को कमरे का दरवाज़ा खुला तो वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी साकित सी लड़की को देखकर दम बखुद रह गया। बर्क रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ा और बाहों में उठाकर बिस्तर पर डाला। पानी के छींटे मुंह पर मारे, बेहिस्सो हरकत वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ी। देखिए मिस, ओ आई एम सॉरी, मुझे तो आपका नाम भी मालूम है। बारह मुझसे मिलें। मुझे अवैस अली कहते हैं। एनी के चेहरे पर खौफ की परछाई नमूदार हुई। प्लीज़, आप डरे नहीं, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। अवैस ने चेयर खींचकर बेड के करीब की तो बेड से परे सरक गई। देखें, मेरा मतलब आपको नुकसान पहुँचाना नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे। अवैस कहते कहते रुक गया। एक्चुअली आप मुझे अच्छी लगती हैं। पिछले 1 माह से मैं आपको एक पल के लिए भूल नहीं पाया। इसने मैंने पहली मर्तबा आपको रेस्टोरेंट में देखा, फिर ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी गाड़ी देखी तो इसे फॉलो किया और फिर बस दिन रात आप एक जादू की तरह मेरे जहन पर छाई रहीं। ये खोलूं तो आपका चेहरा, बंद करूं तो हर तरफ आप ही आप। अब आप ही बताएं मैं क्या करता? फिर मुझे आपकी मामूलात ज़िंदगी के मुतालिक सारी मालूमात हासिल करना पड़ी और मेरे मसले का हल, आखिरी पेपर का इख्तिताम ही मुझे नज़र आया। कुछ देर रुकते हुए वो दोबारा बोला, अगर मैं खुद गर्ज होता तो पहले दिन ही आपको, लेकिन नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें जिस चीज़ से मोहब्बत है मुझे इससे भी मोहब्बत है। अवैस दीवानगी में मगन गुफ्तगू जारी रखे हुए था, इसलिए अब आपकी जगह तुम इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करता तो तुम यकीनन मुझे रिजेक्ट कर देती, लेकिन मुझे तुम्हें हासिल करना था क्योंकि तुमने मेरे दिन रात सुबह शाम सब पर अपना कब्जा जमा लिया है। तुमने मेरे दिल को, अवैस के दिल को छुआ है और ये दिल आम नहीं। अवैस ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर सर एनी के सामने झुका दिया। नहीं नहीं, कभी नहीं। वो रुहांसी हुई। स्कार्फ बेड से उठाते हुए वो खौफ से बेड के पिछले हिस्से की तरफ गई और स्कार्फ संभालते हुए खामोशी से नीचे उतरी। दबे पांव चलती हुई कमरे के दाखिली दरवाजे से बाहर निकली, जो कि अवैस के अक़ब में था। जैसे ही एनी ने कमरे की दहलीज पार की, अवैस ने पीछे से एनी का हाथ मजबूती से पकड़ा और अंदर की तरफ खींचा। एनी बुरी तरह अवैस की तरफ झुकी। अवैस ने एनी को थोड़ी को पकड़कर निहायत नरम लहजे में कहा, जिसे इतनी मोहब्बत और उल्फत से पाया है, यूं ही जाने दूं। लेकिन अब एनी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मैं तो आपको जानती भी नहीं। वो मुस्तरब हो गई। कहाँ से आए हैं आप और कब से जानते हैं मुझे? वो अब रुहांसी हो गई। मोहब्बत में कोई पहचान नहीं होती। दूसरी तरफ लहजे में इत्मीनान था। क्यों? वो चिल्लाई, अगर हर कोई आपकी तरह अगवा करके मोहब्बत का दावा करे तो ही मोहब्बत नहीं। नहीं, कानून इखलाक की जुर्म है और आप कानून के मुजरिम हैं। मुजरिम और मुजरिमों से नफ़रत की जाती है और मुझे भी आपसे नफ़रत है। नफ़रत? मैं कभी आप जैसे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती, समझे आप? वह अवैस के सामने खड़ी धमकी आमेज लहजे में कह गई। अवैस इसकी बातों पर मुस्कुराया और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तुम मोहब्बत करोगी या नफ़रत, लेकिन पहले ये खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था और एनी को उसका मुस्कुराना जैसे जिंदा दरगोर कर देने के बराबर लग रहा था। दिल चाह रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे, जैसी आग इस वक्त इसके अंदर भड़क रही थी। दोपहर का खाना उठाकर कोई औरत रात का खाना ले आई। इस औरत को कुछ हिदायत देने के बाद अवैस दोबारा एनी की तरफ बढ़ा। ये खाना याद से खा लेना, मुझे तुम बहुत अजीज़ हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एनी इससे पीछे खिसकी तो अवैस ने दोबारा अपनी तरफ खींचा। सुबह फिर आऊँगा, तुमसे मिलने का इंतज़ार रहेगा। गुड नाइट। एनी हैरान और शशदर इसे जाते देख रही थी। पूरा हफ्ता यूं ही गुजर गया। वही औरत खाने के औकात कमरे में आती, झाड़ पोंछ करती और चली जाती। कितनी मर्तबा इस संग दिल को अपने गम की दास्तान सुनाई,
مدد چاہی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کمرے کی قید میں اس کے اوزار ختم ہونے لگے۔ کمرے میں ہر طرح کے میگزین تھے، ڈیک، سی ڈی سسٹم، لیکن اس کا دو ان کی طرف سے بڑھنے سے ختم ہونے والا نہ تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ شخص صرف 2 مرتبہ اس کمرے میں آیا تھا۔ کام والی سے پوچھو تو صرف اتنا کہتی، بیگم صاحبہ آپ صاحب کی مہمان ہیں، اگر آپ کو یہاں کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتائیں، لیکن بیگم صاحبہ آپ کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ کیسی مہمان نوازی ہے؟ وہ اس کے جواب پر صرف اتنا کہہ پاتی۔ نئی صبح کا آغاز اپنے ساتھ نئی آزمائش لے کر نمودار ہوا۔ وہی کام والی عورت زیورات کے ڈبوں اور عروسی ملبوسات تھامے بولتی بولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے چند ملازم اور بھی تھے جنہوں نے مختلف چیزیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ لاؤ، یہاں رکھو، ایک تو اتنے کام ہیں، اوپر سے صاحب جی نے جلدی کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اینی نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی جی، ہمیں تو بس صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ سب آپ کے کمرے میں رکھ دوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ یعنی سب سامان دیکھ کر چندھیا گئی، طبیعت مضطرب اور بے چین ہونے لگی تو ماتھا یک ہو گیا، کپ کپی سے پورا وجود سرد ہو گیا۔ نو نیور، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ چند ثانیے کے بعد ایک پرکشش سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا یہی دلہن ہے؟ اس نے پیچھے کھڑی عورت سے وضاحت چاہی۔ ہاں جی، یہی بیگم صاحبہ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ اور وہ جو یقیناً بیوٹیشین تھی، یکٹک دیکھتی اس کے پاس آئی۔ گڈ، ویری گڈ، نائس اینڈ کیوٹ گرل، تم واقعی بہت پیاری دلہن بنو گی۔ اس نے تعریفی کلمات ادا کیے تو اینی کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی، یک لخت ہی دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں، مجھے دلہن نہیں بننا، میں وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ نو ڈیئر، ایسے نہیں کہتے، یہ دن تو بہت قسمت سے زندگی میں آتے ہیں، اور ان کا انکاری خدا اس کے رسول کے ہاں بھی منکر بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر مسلمان عورت پر نکاح فرض کیا ہے۔ اور پھر کیوں اس بات سے منہ پھیر رہی ہو؟ غالباً وہ دوشیزہ سارے واقعات سے ہی بے خبر تھی۔ اینی نے کچھ نہیں سنا، بس نہ رکنے والے آنسو کی لڑی رخساروں کو بھگو رہی تھی جس میں اس کو اپنی زندگی بہتی نظر آ رہی تھی۔ جی بھر کر رو لینے کے بعد اس نے دل میں سمجھوتا کیا کہ اگر یہی میرے نصیب میں لکھا جا چکا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کیونکہ انسان اپنے نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتا، چاہے وہ موت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اینی نے گہری نگاہ چھت پر ڈالی اور دل کے بوجھ کو ایک چیخ کی صورت آزاد کیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس نے اپنا وجود آئینے میں نہیں دیکھا۔ اس سجاوٹ کا کیا فائدہ جس سے جسم کی روح ہی خوش نہ ہو؟ کچھ دیر بعد نکاح خوان اور چند لوگ کمرے میں آئے۔ دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ نکاح کے تمام معمولات طے ہوئے تو مبارک ہو کے کلمات گونجنے لگے۔ اینی کو لگا جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہو، اور یہ ڈرامہ ہی تو تھا کہ اس کی اپنی اصل زندگی کا، جس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہوں۔ آنکھ کھلی تو کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر پھولوں کی سیج سجی تھی، پورے کمرے کی سجاوٹ تبدیل تھی، گویا یہ کوئی دوسرا کمرہ تھا جو ہر طرح سے سجایا گیا تھا۔ وہ بجھے دل سے اٹھ کر بیٹھی تو بیڈ کے سامنے لگے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھ کر ذہن میں جھماکا ہوا اور اس ساری صورتحال یاد آ گئی۔ اس نے آئینے سے ہٹ کر چند ثانیے خود پر غور کیا۔ عروسی جوڑا، زیورات، چوڑیوں کی کھنک نے کمرے میں موجود خاموشی کو توڑا۔ وہ سر سے پاؤں تک سجی سنوری بیٹھی تھی، یہ کمرہ اس کی سجاوٹ کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے، دل کا سارا غبار نکال دے۔ وہ اپنے بالوں سے گجرے اتار رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ جانی پہچانی خوشبو نے کمرے کی خوشبو میں مزید اضافہ کیا۔ بلو اینڈ آف وائٹ شیروانی میں وہی شخص کمرے میں داخل ہوا، کلہاڑ الماری میں رکھتے ہوئے بے تکلفی سے گویا ہوا، تھینکس گاڈ تم ظالم نیند سے بیدار ہو چکی ہو، ورنہ تو شاید میں ساری رات تمہارے اٹھنے کے انتظار میں بیٹھا رہتا۔ یہ دوست یار بھی نہ۔ اس نے بات بدلی لیکن پھر اس موضوع کو چھوڑا۔ اچھا چھوڑو، ویسے ایک بات ہے۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے پڑی چیئر پر دونوں ٹانگیں باہر نکالنے والے انداز میں بیٹھا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، بہت دلکش۔ اس نے سرگوشی کی لیکن کمرے میں اس کی سرگوشی ہی گونجی۔
تم ہو ہی اتنی حسین کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ طریقہ آزمایا، یعنی نکاح۔ میں تمہیں نکاح سے پہلے چھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن نکاح کے بعد تو میرا حق بنتا ہے۔ اویس نے شرارت بھرے لہجے میں اینی کو چھیڑا۔ اینی اس سے پہلے کچھ اور سنتی، لہنگا سنبھالتے ہوئے ایک دم کھڑی ہوئی اور بیڈ کے ایک طرف لگے الماری کے پٹ کو جھٹکے سے کھولا، غالباً لباس تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن اویس پیچھے سے برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا اور اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر الماری کے سامنے سے ہٹایا۔ مت چھوؤ مجھے، اینی نے درستی سے کہہ کر اویس کا ہاتھ جھٹکا۔ اویس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیسے نہ چھوؤں؟ تمہیں میرا حق بنتا ہے، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ اینی کا چہرہ سرخ اور آنکھیں خوف سے بھر گئیں۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ اینی کی آواز گھبرا گئی اور اویس کو اینی کا جسم کمزور دیے کی طرح لرزتا محسوس ہوا۔ اویس نے اسے اپنے قریب کیا تو اینی اس کی دیوانگی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اویس کی گرفت کے سامنے وہ کمزور پڑ گئی۔ اویس نے اسے لرزتے دیکھ کر خود سے دور کیا۔ اینی، دونوں ہاتھوں میں اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اویس نے کہا، یہ میرے پیار کی پہلی نشانی ہے۔ میں تمہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، ہاں، لیکن یک طرفہ محبت ضرور کروں گا، کیونکہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس لڑکی سے میں نے پیار کیا، اسے حاصل کیا، وہ صرف میری ہے، صرف اور صرف میری، دوسرا کوئی شخص اسے دیکھ نہ پائے۔ اویس نے آہستگی سے اپنے جذبات اس تک پہنچائے اور اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، میں ساتھ والے روم میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو جمیلہ کو کہہ دینا، وہ لا دے گی۔ اب تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو، گڈ نائٹ۔ اویس کہہ کر چلا گیا اور وہ جاتے ہوئے کو دیکھ کر گنگ سی ڈریسنگ ٹیبل کی چیئر پر گر سی گئی۔ لب سن تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی، عجیب ہی حالت تھی، جیسے کسی نے تیز بارشوں میں آئے سیلاب میں ڈبو دیا ہو۔ اگلے دن وہ کافی بوجھل سی تھی، ٹوٹے ہوئے دل سے بال ڈرائی کیے اس سادے سے سوٹ میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی، بظاہر حسین نظر آنے والی، اندر سے بجھی بجھی سی تھی۔ اس کمرے میں اس کی انجوائمنٹ کے لیے ایک عدد کھڑکی تھی، جہاں سے وہ اس کوٹھی کے باہر لان، سامنے سے گزرتی سڑک اور سڑک کے پار بنی کوٹھیوں کے مکینوں کو دیکھ کر دل بہلا لیا کرتی تھی۔ جمیلہ کام والی نے اسے شام کو ولیمے کی اطلاع دی تو وہ اس بات سے بے خبر رہی اور کھڑکی کے باہر نظارے کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے لگی، جیسے ایک طویل عرصے بعد آزاد دنیا دیکھ رہی ہو۔ حسرت آنکھوں میں واضح تھی۔ آج معلوم ہوا، قید کسے کہتے ہیں۔